اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبدیلا صلوات۔ یہ آپ لوگ کس طریقے سے صلوات پڑھ رہے ہیں بھائی؟ سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ لوگ مجھ سے ڈریں نہیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، میں کچھ نہیں کروں گا، آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، کھڑے ہو کر آئیں، ایسے نہیں، سب کھڑے ہو کر آگے آئیں۔ اللہم صلی۔ آپ ذرا ایک شاندار سی صلوات پڑھیں سب مل کے بلند آواز میں۔ سالانہ مجلس اور شب غم منعقد ہے انجمن محافظ اعضاء قدیم کی جانب سے۔ یہ 12واں برس ہے حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کی اللہم صلی علی شہادت کے حوالے سے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ایسے موضوع کو زیر بحث لایا جائے کہ جس سے سننے والوں کی معرفت میں اضافہ ہو، اور ان مجلسوں کا سبب بھی یہی ہے اور وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں صرف اور صرف انہی کا ذکر ہوتا ہے کہ جن کی ذکر کی وجہ سے ہماری حیات کی ضمانت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 23ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ پروردگار عالم عجیب جملہ اس آیت میں رکھ کر ذہنوں کو متوجہ کر رہا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں ہر مومن اس کیلیبر کا نہیں ہے کہ اسے اللہ رجل کہہ کے مخاطب کرے۔ اللہ کی نظر میں ایک خاص ایسی صفت ہونی چاہیے مرد مومن میں کہ جسے اللہ پکار کر کہے کہ تم رجال ہو، تم رجل ہو۔ دیکھیے آپ سے بہتر کون جانے کہ رجل پیغمبر نے کسے کہا تھا؟ خیبر کا واقعہ یاد ہے نا؟ پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَ غَدًا رَجُلًا، کل میں یہ علم مرد کو دوں گا۔ تو اس واقع خیبر سے ایک مرد تو ہمیں نظر آ گیا کہ خیبر میں پیغمبر نے کسی کا تعارف کروا کر کہا تھا کہ علم مرد کو دیں گے، مگر اس آیت میں مشکل یہ ہے یہاں مرد کی بات نہیں ہو رہی، مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا بولے، تھوڑا سا، یہاں مرد کی بات نہیں ہو رہی، مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ایک مرد ہمیں احادیث رسول سے نظر آ گیا
تو اب وہی بتائے گا کہ یہاں اور کن مردوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ راوی آیا جناب امیر کے پاس اور کہنے لگا اے امیر المومنین ذرا یہ تو بتائیے، یہ جو پروردگار عالم رجال کا ذکر کر رہا ہے، مردوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور کچھ شجاع مردوں کا ذکر کر رہا ہے، یہاں پر وہ کون سے شجاعان مرد ہے کہ جن کی اللہ مدح کر رہا ہے؟ تو علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا سنو، یہ آیت یا تو حمزہ کے لیے ہے، یا جعفر طیار کے لیے ہے، یا عبیدہ کے لیے ہے، یا ہمارے لیے ہے۔ یعنی علی نے بتایا کہ پہلے جنگ بدر میں عبیدہ کام آئے تو یہ آیت ان کے لیے، حمزہ احد میں کام آئے یہ آیت ان کے لیے، موتا میں جعفر طیار کام آئے یہ آیت ان کے لیے، اور اب ایک میں علی ہوں جو انتظار کر رہا ہوں میرا وقت کب آئے گا۔ یعنی آیت میں اللہ نے دو لوگوں کا تعارف کروایا، ایک وہ ہے جو وعدہ پورا کر چکے، ایک وہ ہے جو انتظار میں بیٹھے۔ ایک گروہ وہ ہے جو اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کر چکا، ایک گروہ وہ ہے جو اپنے عہد کے پورا کرنے پر منتظر بیٹھا ہے۔ یہاں تک ہے توجہ میرے ساتھ، بہت توجہ رکھیے گا، کسی منزل پر اب میں آپ لوگوں کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آیت میں دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ کہ جس نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، ایک وہ جو اپنی نظر کو پورا کرنے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور علی نے یہ بتا دیا کہ یہ آیت بنی ہاشم کے لیے نازل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، اتنا تو طے ہو گیا کہ جتنے بھی رجل نظر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں انہیں بنی امیہ میں تلاش نہ کیا جائے۔ بولے نا بھائی جسے بات سمجھ آ رہی ہے، بنی امیہ میں آپ کو رجل نہیں نظر آئیں گے۔ علی کے قول کے مطابق رجل کا تعلق کس سے ہے؟ بنی ہاشم سے۔ حمزہ بنی ہاشم، جعفر بنی ہاشم، عبیدہ بنی ہاشم، علی بنی ہاشم۔ اب ادھر ایک عجیب پیغام ہے آیت میں چھپا ہوا جسے آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ ہے سب کی میرے ساتھ؟ پھر آیت سنیے، من المؤمنین رجال، کچھ مومنوں میں مرد ایسے ہیں ما عہدوا، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دیا۔ اچھا، اللہ تو لوگوں کے درمیان آیا نہیں کہ جس سے عہد کیا جائے کہ پروردگار ہم تجھ سے عہد کر رہے ہیں، لیکن آیت میں ذکر عہد ہو رہا ہے۔ یعنی اتنا طے ہو گیا کہ بندوں کے درمیان کوئی ایسا موجود ہے جس سے کیا ہوا عہد اللہ کا عہد کہلاتا ہے، اور وہ کون؟ آپ کے اور میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ نہیں مزہ نہیں آ رہا آپ کے درود کی آواز میں، سب مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھے، اللہم صلی علی۔ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ اب ان میں اللہ نے دو کیٹیگریز بیان کی، ایک اپنا عہد پورا کر چکے اور ایک اپنی نظر پورا کرنے کے منتظر ہے۔ اب بزرگ تشریف فرما ہے، دیکھیے قرآن کا ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن میں بہت سے لفظ ایسے ہیں بظاہر جن کا معنی ایک ہے، بظاہر ایک ہی معنی ہے، لیکن الگ الگ لفظوں کے ساتھ اللہ نے اسے آیت بنایا۔ اسی آیت میں دیکھ لیجئے، توجہ، قرآن میں یہاں لفظ کیا آیا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو نظروں کے پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ بہت توجہ، دیکھیے جب نحب کا مطلب نظر ہی ہے تو اللہ نظر لفظ رکھ لیتا، نظر بھی تو عربی لفظ ہے نا، نہیں سنا ہوا آپ نے؟ اٹھائیے قرآن، حضرت مریم کی والدہ حنا نے جو منت مانی تو اس میں یہ لفظ نظر آیا، کیا کہا؟ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، پروردگار یہ جو میرے بطن میں
اولاد ہے میں اس کے حوالے سے نظر مانتی ہوں. چلیے آپ کی زبان میں کہہ دوں منت اٹھاتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ منت اور نظر ہمارا گڑھا ہوا معاملہ ہے. نہیں، قرآن کی آیت رکھ کے اللہ نے بتایا کہ مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی، مریم کی والدہ نے بھی منت اٹھائی. تو یہ نظر لفظ عربی کا ہے. اچھا، اسی طریقے سے حضرت مریم نے بھی نظر مانی. جب عیسیٰ کو لے کر جا رہی تھی قوم کے درمیان، تو اس وقت قرآن کہتا ہے چونکہ یہ معلوم تھا مریم کو کہ یہ قوم مجھ پر تہمت لگائے گی، تو اب مجھے ان گستاخوں سے بات نہیں کرنی، میں معصومہ ہوں، ان گستاخوں سے بات کروں گی نہیں بات کروں گی. ادھر قرآن نے ایک جملہ رکھا کہ حضرت مریم نے کہا انی نظرت للرحمن صوما، میں روزے کی نظر مان رہی ہوں، چپ کا روزہ، یعنی میرا چپ کا روزہ ہوگا، یہ مجھ سے بات کریں گے میں جواب نہیں دوں گی. اچھا، سورہ دہر تو آپ سب جھوم جھوم کے سننے والے ہیں. سورہ دہر میں بھی یہ لفظ آیا یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا منت مانی تھی، بظاہر حسنین بیمار تھے، بظاہر تو منت مانی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ معاملہ درپیش ہو جائے تو اللہ سے یہ معاملہ کر لو، نظر کا ٹھیک ہو جائے نظر پوری کر دینا. یہ اور بات ہے کہ ہماری نظر کھانے کے لیے انسان آتے ہیں، ان کی نظر کھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں. بہت توجہ. تو کہنے کا مقصد ہے یہ نظر لفظ عربی ہے اور قرآن میں موجود ہے. تو جب نظر لفظ قرآن میں موجود ہے اور عربی ہے تو یہاں پر اللہ نے نحب لفظ کیوں رکھا، نظر کیوں نہیں رکھا؟ تو کوئی تو فرق ہوگا نظر میں اور نحب میں، جو اللہ نے یہاں نحب رکھا اور نظر نہیں رکھا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے نظر کب مانی جاتی ہے، منت کب مانی جاتی ہے؟ کوئی حادثہ ہوا اس کے حل کے لیے نظر مان لی، کوئی مشکل آئی اس کی کشائی کے لیے منت اٹھا لی، کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا منت اٹھائی یہ مسئلہ حل ہو جائے میں فلاں فلاں کام کروں گا. یہ ہے منت اور نظر. قرآن میں نظر کے لیے یہ لفظ آیا، یعنی جب مطلب حصول کرنے کے لیے کسی چیز کو کسی چیز پہ رکھا جائے اسے نظر کہتے ہیں. اور نحب اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بدلے میں کچھ چاہیے نہیں ہوتا، بس رضائے خدا کے لیے کر دیا جاتا ہے. اللہ نے علی کے لیے، بنی ہاشم کے لیے نظر کا لفظ نہیں رکھا، نحب کا لفظ رکھا. یعنی اللہ نے بتایا نہ یہ مال کے لیے لڑتے ہیں، نہ شہرت کے لیے لڑتے ہیں، نہ نام کے لیے لڑتے ہیں، یہ عشق خدا کے لیے لڑتے ہیں. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. بات پہنچی آپ تک؟ تو نظر لفظ بھی قرآن کا ہے اور نحب لفظ بھی قرآن کا ہے. یہ جو میں نے سرنامے میں آیت پڑھی ہے، اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو جملہ اب آپ سمجھیں گے. نحب کا لفظ بھی نظر، نظر کے لفظ کا معنی بھی نظر. اللہ نے یہاں لفظ نحب رکھا. نحب کب ہوتا ہے؟ جب بدلے میں کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بس عشق خدا کے لیے ہم نے نظر مان لی. سمجھ گئے نا یہاں تک؟ اب جملہ سنیے. ایک تو علی نے یہ بتایا، بہت توجہ، علی نے یہ بتایا کہ یہ آیت بنی ہاشم کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. ہاں، تو صبح قیامت تک بنی ہاشم کی شجاعت کا ڈنکا عالم میں بجا ہوا تھا اور قرآن قصیدہ پڑھ رہی تھی، قرآن کی آیت قصیدہ پڑھ رہی تھی. مگر ذہنوں میں سوال ابھرا، اے علی کیا قصیدہ آیت بس بنی ہاشم کا پڑھتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک اور دن ایسا دیکھا تھا جہاں عابد جیسا شجاع ہے، حبیب جیسا شجاع ہے. بولے بھائی بولے، نہ عابد کا تعلق بنی ہاشم سے،
ٹھیک نہ حبیب کا تعلق بنی ہاشم سے، اور کتنے شہدائے کربلا ہیں، فہرست آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا آپ نے تو بنی ہاشم کے نام لے کر بتا دیا، صبح قیامت تک یہ آیت بنی ہاشم کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، اب بس اتنا بتائیے کہ کربلا والوں کی شجاعت کہاں سے ثابت کریں؟ ہمیں قرآن سے کیسے پتا چلے کہ کربلا والوں کی شجاعت کیسی تھی؟ علماء نے لکھا یہی وجہ ہے کہ روز عاشور حسین جس سپاہی کو میدان میں بھیجتے تھے یہ آیت پڑھتے تھے اور پڑھ کر بتاتے تھے کچھ اپنی نظروں کو پورا کر رہے ہیں، کچھ نظروں کے پورا کرنے پر منتظر ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، یعنی صبح قیامت تک پتہ چلا جب بھی لشکر حسینی سے کوئی بھی سپاہی لڑنے جاتا ہے، حسین کہتے ہیں ایک وہ ہے جو نظر پورا کر چکا، ایک وہ ہے جو نظر پوری کرے گا۔ تو فہرست آپ بنا لیجئے کہ نظر پوری کرنے والے کب آئے، نظر پوری کرنے کے منتظر کون ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ 1 مہینے بعد سب اپنی نظریں پوری کریں گے، مسلم 1 مہینے پہلے کر چکا۔ بات پہنچی؟ حسین نے عاشور کے دن آیت پڑھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ ابھی چلتے ہوئے گھر سے جب ہم نکل رہے تھے، ایک بالکل حالانکہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا، ہم سمجھ رہے تھے ہم اپنا نقطہ بنا رہے ہیں، یہ کسی کتاب کے حوالے میں بات آ گئی کہ جب حسین کو خبر ملی مسلم ابن عقیل کی تو حسین نے یہ آیت پڑھی اور پڑھ کر بتایا کچھ وہ ہے جو نظروں کو پورا کر چکے، کچھ وہ ہے جو انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب مسلم نظر پڑھ چکے اس وقت عباس بھی منتظر ہے، اکبر بھی منتظر ہے، حسین بھی منتظر ہے، اور مسلم اپنی نظر کو پورا کر چکے۔ یہی تو آیت کہہ رہی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ نظروں کو پورا کر چکے، کچھ نظر کے پورا کرنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو آج مجھے ذرا سی شجاعت مسلم پہ گفتگو کرنی ہے۔ اب دیکھیے میرے سلسلے کی یہ 8ویں مجلس ہے، ہاں ہر سال پڑھتے ہیں اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نیا عنوان حضرت مسلم پر پڑھا جائے۔ چونکہ ہمارے پاس ذکر اہل بیت اتنا موجود ہے مواد کے اعتبار سے، ہمیں کسی اور کے ذکر کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آج ذرا سی مجھے شجاعت سمجھانی ہے، لیکن شجاعت سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ شجاعت کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آپ لوگ کو درود سے کوئی اختلاف ہے یا یہ شیعہ ہی بیٹھے نا سب میرے سامنے بھائی؟ پتہ ہے جو اس عہد میں اتنی نحوستیں آ رہی ہیں ہم پر، اتنی نحوستیں آ رہی ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے درود سے مدد لینا چھوڑ دی۔ اللہم صلی علی، ابھی بھی سب مل کے بلند آواز میں نہیں پڑھ رہے۔ اللہم صلی علی، توجہ دیکھیے، موجودہ ماہرین نفسیات جو ہے جسے آپ لوگ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں، ان کے ذرا جا کے مقالوں کو پڑھیں جو انہوں نے تھیسس لکھے ہیں کسی بھی انسان کی شخصیت کے بننے کے حوالے سے۔ آج ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہم فرد کامیاب بن جائیں، ہمارا ڈنکا بج جائے اور ہمارے مد مقابل کوئی ٹھہرنے نہ پائے، اتنا ہم کمال پر پہنچ جائیں اور اوج پر پہنچ جائیں۔ یہ تمنا ہے کہ نہیں ہے انسانوں کی؟ سب کی یہی تمنا ہے۔ تو سائیکیٹرسٹ جو ہے ماہرین نفسیات، انہوں نے عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا دیکھیے کوئی بھی انسان اگر باکمال بننا چاہتا ہے اور شخص سے شخصیت بننا چاہتا ہے اور اپنی چھاپ عالم میں بٹھانا چاہتا ہے اور اپنا ڈنکا بجانا چاہتا ہے،
تو اس کے لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. پہلی چیز ہے ماحول، دوسری چیز ہے تربیت، اور تیسری چیز ہے وراثت. بہت توجہ. دیکھیے، انسان کو اچھا ماحول مل جائے، ماحول انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو اچھی تربیت مل جائے، انسان کا مربی اسے باکمال بنا دیتا ہے. اور پھر اگر انسان کو اچھی وراثت مل جائے تو پھر سوچئے کہ اس کی شخصیت کا اوج کیا ہوگا. چلیے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے دوں. بزرگ تو جانتے ہیں ماحول کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے. توجہ، ماحول کا انسان پہ کیا اثر پڑتا ہے. اس وقت سے بہتر میرے پاس کوئی مثال ہی نہیں ہے. آج کون سی شب ہے؟ بولیے. شب شہادت ہے. کتنی بڑی شب ہے. گریے کی شب ہے، ماتم کی شب ہے، عزا کی شب ہے. بہت بڑی قیامت ہے اہل بیت کے گھر پہ. اتنی بڑی شب ہے عزا کے اعتبار سے. لیکن ماحول کا اثر کیسے ہوا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو گائے پیاری ہے، ہمیں تو بکرے پیارے ہیں، ہمیں تو بیل پیارا ہے، ہم غم اہل بیت نہیں منائیں گے. مل کے بلند آواز میں سلام. اللہم صلی علی محمد. بھائی وہ بولیں جو میری تائید کر رہے ہیں اس بات کی. دیکھیں میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگرچہ میں ممبر پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، لیکن مجبوری ہے. چونکہ میں نے کہا نا، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں 7-8 برسوں سے میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں اور دیگر مجالس جو شہادت کی پڑھتا ہوں، اور آپ کے مشاہدے میں بھی یہ چیز ہے. ماحول کا اثر کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنے دل لگانے کی چیزوں میں دل لگا لیا اور اہل بیت کے غم کو چھوڑ دیا. ابھی اس مجلس میں میں ہوم ورک دے رہا ہوں اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو. ابھی مجلس سے اٹھیے گا اور سب کو گنیے گا یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں فرش عزا پر. ٹھیک ہے، گنیے گا ہاتھوں پر اور پھر باہر نکل جائیے گا، اور جہاں جہاں بکرے بیل گائے کھڑے ہو وہاں پر بھی جا کے گن لیجئے گا. یہ سنی علاقہ تو نہیں ہے نا؟ اچھا چلیے، یہ آپ کے جعفر طیار کی بات نہیں ہے. بس ہر شیعہ علاقے میں چلے جائیے، انچولی میں چلے جائیے، یہ دربار حسینی حسین آباد چلے جائیے، شیعہ علاقے بتا رہا ہوں. جائیں جا کر ہر امام باڑے میں اس وقت مجلس ہو رہی ہے، جا کے مومنین کی امام باڑے میں تعداد گنیے، اور باہر جا کے جو میلے لگے ہوئے ہیں وہاں تعداد گن لیجئے. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کہاں تعداد زیادہ ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ماحول کا اثر شخص پر ایسے پڑتا ہے. یہ ہے ماحول کا اثر. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے آپ کو سامنے کی مثال دے دی. یعنی ماحول اگر خراب ہوگا اس کا اثر شخصیت پر پڑے گا. اور سائیکیٹرسٹ کہہ رہے ہیں، ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں کہ ماحول ہی ہے جو انسان کو اعلیٰ بنا دیتا ہے اور اوج پر پہنچا دیتا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو ماحول اچھا نہ ملے تو پھر دوسری چیز ہے جو انسان کو باکمال بناتا ہے. وہ کیا ہے؟ تربیت. کچھ کہہ رہا ہوں بھائی. ماحول اگر اچھا نہ ملے تو پھر تربیت اچھی مل جائے تو ماحول کا اثر ٹوٹ جاتا ہے. ماحول اچھا نہیں ملا، تربیت اچھی مل گئی، ماحول کا اثر ٹوٹ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ہاں تربیت کیسی ہو رہی ہے کہ ماحول کا اثر ٹوٹ نہیں پا رہا. سامنے کی باتیں کہہ رہا ہوں، ماحول کا اثر ٹوٹ نہیں پا رہا. اچھا دیکھیں تربیت ماحول کو کیسے توڑتی ہے، سننا چاہتے ہیں؟ یزید کا بیٹا ہے معاویہ، جانتے ہیں نا سب؟ یزید کا بیٹا معاویہ جس گھر میں پلا بڑا، پروان چڑھا اور جوان ہوا، ماحول کیسا ہے؟ یہاں بھی علی دشمنی، یہاں بھی علی دشمنی، وہاں بھی علی دشمنی. یعنی چاروں طرف علی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے ماحول. مگر استاد ایک ایسا ملا جو دل میں ولائے علی رکھتا تھا. توجہ، ماحول پر کیسے تربیت اثر پذیر ہوتی ہے. استاد وہ
کو ملا جو ولائے علی کا کلمہ پڑھتا تھا، ولائے اہل بیت میں سرشار تھا، ماحول اسے کہہ رہا تھا دشمن علی ہو جا، دشمن علی ہو جا، دشمن علی ہو جا۔ استاد بتا رہا تھا علی کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے۔ اب اقبال تربیت نے ماحول کو پیچھے کیا، اور جو ہی یزید مرا سب نے کہا باپ تمہارا مر گیا، آؤ منبر پر بیٹھ جاؤ، آؤ معاویہ تمہارا باپ یزید مر گیا، آ کر منبر پر بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی منبر کو دیکھا ماحول ٹوٹا، تربیت بولی جس پائے سے خون حسین کے لہو کی بو آ رہی ہو میں اس پر لعنت بھیج۔ صلی اللہ جس تخت کے پائے سے خون حسین کی بو آ رہی ہو میں ایسے تخت پر اور ایسی شاہی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو یہاں بڑے بڑے خطبہ ہمارے جملہ کہہ گئے جس تخت پر یزید کا اپنا بیٹا لعنت بھیج دے کیا اس تخت کے لیے حسین کربلا ہے؟ تو دو چیزیں میں نے بتا دی، ایک ہے ماحول، ایک ہے تربیت۔ اگر ماحول اچھا نہ ملے اور تربیت اچھی ہو جائے تو انسان کو باکمال بنا دیتی ہے۔ اچھا، تربیت کے علاوہ تیسری چیز کیا ہے؟ وراثت۔ بہت توجہ دیکھیے، میں تمہید بنا رہا ہوں کہیں تک لانے کے لیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سب بولے کیا ہے؟ وراثت۔ شاباش۔ ماحول، تربیت، وراثت۔ اب وراثت سنیے کیا ہے۔ ممکن ہے کسی کو ماحول بھی اچھا نہ ملے اور تربیت بھی اچھی نہ ملے، لیکن وراثت اچھی مل جائے تو وہ شخص کو شخصیت بنا دیتی ہے۔ اب وراثت کیا ہے یہ سنیے۔ جیسے ہی محمد حنفیہ جمل کے میدان میں بڑھنے لگے تلوار لے کر، بڑھتے تو جاتے ہیں مگر قدموں میں ٹھہراؤ ہے۔ ایسے میں علی نے دیکھ کر کہا اے محمد حنفیہ، باپ تو تیرا فاتح خیبر ہے، باپ تو تیرا فاتح بدر و حنین ہے، یہ تیرے پیروں میں لرزہ کیسا ہے؟ خود علی نے بتایا یہ تیری ماں کے شیر کا اثر ہے۔ پتہ چلا وراثت کا تعلق تنہا باپ سے نہیں آتا، ماں سے بھی آتا ہے۔ یہی وجہ ہے علی نے مسلم کے بابا سے کہا ایسی عورت تلاش کیجئے جس سے عباس جیسا نہ۔ توجہ کی، ماحول، تربیت، وراثت۔ عقیل سے کہا ایسی شجاع خاتون کا انتخاب کیجئے، ایسے قبیلے کی ہو کہ جس سے ہمیں ایسا بہادر بیٹا مل جائے کہ ہم صبح قیامت تک بھرم رہ جائے۔ اب یہاں پر ذرا ٹھہریے اور سمجھیے کہ جس کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کے بابا کیسے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے اولاد میں کمالات باپ ہی سے آتے ہیں، یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اولاد میں کمال باپ سے آتے ہیں، دادا سے آتے ہیں، اور صرف دادا سے نہیں آتے، نانا سے بھی آتے ہیں۔ جبھی علی نے کہا تھا بیٹی لینے سے پہلے دیکھ لینا کس قبیلے کی لا رہے ہو، یہی علی نے دکھایا۔ اے بھیا عقیل، ایسی خاتون کو تلاش کیجئے جو شجاع قبیلے سے تعلق رکھتی ہو۔ اب یہاں پہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا علی کو نہیں پتا کہ عرب میں کون کون سے قبیلے شجاع ہیں؟ نہیں سمجھ رہے، دیکھیں پیچھے والے بات نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیں دنیا کا یہ قانون ہے کہ انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس شعبے کے متعلقین اور جس کا تعلق اس شعبے سے ہے اس کا جاننا ضروری ہے، ورنہ یہ کمال میں نقص آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، یہ ہمارے فرحان صاحب بیٹھے ہیں نوحہ خان، ابھی ان کو اکیلے میں لے جائیے اور تاریخ نوحہ خانی پوچھ لیجئے، یہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں نوحہ خاں کون ہے، وہ کس عہد میں رہا، کہاں سے ابتدا کی، کہاں اختتام ہوا۔ اسی طرح ہمارے محمد علی زیدی صاحب بھی بیٹھے، یہ بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے گا۔
کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں؟ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس شعبے کے کمال والے لوگوں کو جانتا ہے۔ یہ بات کمیل بھی بتا دیں گے اور شایان بھی بتا دیں گے کہ کون نوحہ کب پڑھتا ہے، کیسا پڑھتا ہے، کب سے شروع کیا، پہلا البم کب آیا، مشہور کب ہوئے اور کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے۔ یہ کیا ہے؟ شعبہ تقاضا کر رہا ہے، کیونکہ تمہارا یہ شعبہ ہے تو باقی اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو تمہارا جاننا ضروری ہے۔ علی پوچھ رہے ہیں شجاع قبیلہ کون سا ہے؟ میں کہوں مولا شجاعت تو آپ کا ورثہ ہے، خیبر میں شجاعت آپ پر تمام، بدر میں آپ پر تمام، خیبر میں آپ پر تمام، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں زمانے کو پتا چل جائے کہ مسلم کا بابا کیسا، زمانے کو پتا چل جائے کہ مسلم کا بابا کیسا ہے۔ ٹھیک، تو اب یہاں پہ علماء نے بحث کی کہ عقیل سے علی نے کیوں پوچھا، تو پہلا جواب یہ دیا کیونکہ عقیل ماہر انساب تھے۔ انساب تو سمجھتے ہیں نا، جو حسب نسب کو جانتا ہے۔ اچھا، جو حسب نسب کو جانتا ہے نا، اکثر لوگ ایسے لوگوں سے چڑھتے ہیں۔ بولے بھائی بولے، اکثر ایسے لوگوں سے لوگ چڑھتے ہیں۔ چڑھنے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ چڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہے کسی اور نام سے مشہور، اور جب ماہر انصاف بتا نہیں 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 ان کے بیٹے نہیں ہو تو وہاں پر کھلتی ہے پول، اور جب پول کھلتی ہے تو انسان کو ہوتی ہے نفرت۔ علی نے عقیل کو بلا کر اور یہ سوال پوچھ کر بتایا کہ علی عرب کے ماہر انصاف تھے عقیل۔ پتہ ہے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے حضرت مسلم کے بابا کے بارے میں؟ مسجد نبوی کے صحن میں ایک مصلی بچھا رہتا تھا جس پہ عقیل بیٹھے رہتے تھے، اور عقیل کا بس ایک کام تھا کہ جتنے مشکوک شجرے مسجد نبوی میں آتے تھے ان کی اصلاح کرتے چلے جاتے تھے۔ جیسی مثال کے طور پہ عرب میں یہ مشہور تھا، ابنیت سے گفتگو ہوتی تھی، یا کنیت سے پکارتے تھے یا ابنیت سے پکارتے تھے۔ مثال کے طور پہ علی کی کنیت ہے ابو تراب، آپ کو اکثر روایات میں ملے گا مولا علی کے نام کی جگہ کہتے تھے یا ابا تراب، کنیت سے پکارنا۔ اور ایک کیا ہے؟ بولے ابنیت سے پکارنا، باپ کے نام سے پکارنا۔ یا علی کو زمانہ ابو تراب کہتا تھا یا ابن ابی طالب کہتا تھا، یہ زمانے کا دستور ہے۔ تو اب مسجد نبوی میں جب مصلی لگا رہتا تھا عقیل کا، اور کوئی فلاں شخص کو پکار کر کہتا تھا اے ابن فلاں، تو عقیل ڈانٹ کر کہتے تھے باپ کا نام غلط لے رہے ہو، یہ والے نہیں ہے وہ والے۔ اس لیے حضرت عقیل سے حضرت عقیل سے بہت سے بڑے بڑے عرب والے خار کھاتے تھے اور بڑی بری نگاہوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ شجرے بتاتے ہیں۔ تو علی نے عقیل سے سوال کر کے صبح قیامت تک ایک بات کا درس دے دیا، جو جس چیز کا عالم ہو سوال اسی سے کرنا چاہیے۔ جاہلوں سے سوال کرو گے خود بھی برباد ہوگے، جاہلوں کو بھی برباد کر دو گے۔ جو جس چیز کا عالم ہو سوال اس سے کرو، یہ علی نے بتایا پہلی چیز۔ دوسری چیز علماء نے کہا علی بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹی لانے سے پہلے اتنی تحقیق ہوتی ہے۔ ہاں، کسی گھر سے اگر بیٹی آ رہی ہے تو اتنی تحقیق ہوگی، تو جہاں بیٹی لانے میں تحقیق ہو وہاں علی کسی کو بھی اٹھا کر بیٹی دے دیں گے۔ توجہ توجہ، یعنی جہاں پر بیٹی لانے میں تحقیق ہو وہاں بیٹی دینے میں کتنی تحقیق ہوگی۔ یعنی علی کے لیے لکھا یہ ہے کہ علی اپنے گھر کی بیٹی دینے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ سامنے والا کفو ہے کہ نہیں،
ہمسر ہے کہ نہیں، برابر ہے کہ نہیں، جملہ آپ کے حوالے شاید یہی وجہ ہے۔ عقیل سے پوچھ کر بتایا، میں زمانے کو بتا رہا ہوں، بیٹی لانے سے پہلے بھی دیکھتے ہیں، بیٹی دینے سے بھی پہلے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جہاں مسلم علی کے بھتیجے تھے، وہیں اپنی بیٹی دے کر مسلم کو اپنا داماد بنا، اور زمانے کو بتا دیا کہ مسلم علی کی بیٹی کے کف ہے، علی کے بیٹی کے برابر ہے۔ تو توجہ کی آپ نے، یہ شخص سے شخصیت بن رہی ہے، اور یہی کمال ہے جو پے در پے رگ و نسل میں چلا آتا ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جب ماحول انسان کو یہاں پہنچا دے، تربیت انسان کو یہاں پہنچا دے، وراثت انسان کو یہاں پہنچا دے، تو مسلم پر ہم کس اینگل سے گفتگو کریں؟ ضائع کر دی تمہید آپ نے۔ ماحول دیکھیے تو عصمت کا ماحول ہے، تربیت دیکھیے تو علی تربیت کرنے والا ہے، وراثت دیکھیے عصمت کا سلسلہ چلا، اور ایسے میں مسلم اس گھر میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ تو اب شجاعت کی جب گفتگو ہو تو لکھا یہ ہے، علی نے اپنے ہاتھوں سے مسلم کو تلوار چلانا سکھائی، اور جو جو ہنر علی جانتے تھے، علی نے اپنے سارے شاگردوں کو وہ ہنر سکھائے۔ جتنے علی کے شاگرد ہیں، بالخصوص بنی ہاشم، سب علی کے ہنر جانتے تھے۔ اچھا دیکھیے، ایک طرف میں اشارہ کر دوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اب انیس و دبیر کو پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ پتہ ہے اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ چونکہ انیس و دبیر کے بغیر جنگ پڑھی نہیں جا سکتی، اور انیس و دبیر کو پڑھنا نہیں ہے، تو بات کیا شروع کی، یہ ممبر سے جنگیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ، ان کا جملہ میں آپ کے حوالے کروں، وہ فرماتے تھے جب سے ممبروں سے علی کی خیبر و خندق کو چھوڑا گیا، ماؤں نے بہادر بچے پیدا کرنا چھوڑ دیا۔ اب آپ کو کوئی شجا وجہ نظر نہیں آئے گا۔ اب میں نے کہا نا، ماحول دیکھنا ہے تو باہر نکل جائیے۔ ساری شجاعت بیل کے آگے رسی پہ جو چل رہا ہے چلنے والا، وہ آپ کو بتا دے گا ہم کتنے بڑے شجاع ہیں۔ ابھی ذرا سے پیچھے سے آواز آ جائے، ساری شجاعت نظر آ جائے گی۔ تو علی کے شاگرد ہیں مسلم ابن عقیل، عباس علمدار، یہ سارے جوان جتنے بھی ہیں علی کے شاگرد ہیں۔ اب میں کیا بتا رہا تھا کہ علی کے وار پورے عرب میں مشہور تھے، جسے میر انیس نے بتایا، میں آپ کو نثر میں بتا رہا ہوں کہ علی کے کون کون سے وار تھے۔ دیکھیں، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے آپ کو مسلم کے وار سمجھ نہیں آئیں گے۔ توجہ ہے؟ اب علی کے وار سنیے۔ انیس و دبیر نے لکھا روایات ہی کے ذریعے کہ علی کے جو وار تھے اس میں ایک سیفی کا وار تھا، ایک عرض کا وار تھا، اور ایک طول کا وار تھا۔ اب سمجھیے بھائی، نہیں پڑھا جاتا، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے۔ طول کا وار کسے کہتے ہیں؟ تلوار اوپر سے نیچے چلے۔ عرض کا وار کسے کہتے ہیں؟ تلوار یوں چلے۔ اور سیفی کا وار کسے کہتے ہیں؟ تلوار یوں چلے۔ اچھا، طول کیسے کاٹتا ہے؟ یہاں سے تلوار چلی اور یوں چلتے 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 برابر تقسیم کر دے، یہ ہے طول کا وار۔ عرض کا وار کیا ہے؟ تلوار ایسے چلے اور برابر کا تقسیم کر دے۔ اور سیفی کا وار کیا ہے؟ تلوار یہاں سے چلے، یہاں سے یوں چلے اور ایسے کاٹے کہ یہ حصہ الگ اور یہ حصہ الگ، برابر کا تقسیم کر دے۔ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھ رہے تو میں سمجھاتا ہوں۔ جب جنگ کے میدان میں چلا جاتا تھا مسلمان قافلہ مار کر، اور پھر مقتول قتل ہونے والے کے وارث آتے تھے اور یہ پتہ لگانا چاہتے تھے کہ اسے علی نے مارا یا فلاں نے مارا، تو وہ کٹائی دیکھ کر پہچانتے تھے
اگر برابر کا کٹا ہوا ہے علی کا مارا ہوا، اگر برابر کا تقسیم ہے تو اسے علی نے مارا ہے، اور اگر ذرا سا وزن میں آگے پیچھے ہو جائے تو پھر کسی اور کا مارا ہوا ہے، علی کا مارا ہوا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے جملہ آ رہا ہے آپ کے حوالے، پروردگار کو علی کا وار اتنا پسند آیا، کہا ہے علی یہ تم جب بھی ہمارے دشمن کو تقسیم کرتے ہو، برابر کا تقسیم کرتے ہو، ہم بھی طاق میں بیٹھے ہیں، کبھی تمہارا کوئی دشمن ہم سے الجھے۔ اب تک ہمارے دشمن تم سے الجھ رہے ہیں، تم برابر کا کاٹتے ہو، اگر کوئی تمہارا دشمن ہم سے الجھے گا ہم بھی برابر کا کاٹیں گے۔ پتہ کب چلا؟ غدیر میں اعلان ولایت ہو چکا، وہ آیا اور نبی سے کہنے لگا آپ نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ نبی نے کہا ہر کام اس کی مرضی اور مشیت سے کرتا ہوں، یہ کام بھی اس کی مرضی سے کیا ہے۔ اب آ کے الجھا اللہ سے اور کہنے لگا اگر تو نے علی کو بنایا ہے پتھر سے جواب دے دے۔ اب آیا موقع علی کے دشمن کا اللہ سے الجھنے کا، اللہ نے کام پورا کر دیا۔ اے علی تم ہمارے دشمن کو برابر تقسیم کرتے تھے، ہم نعمان کو برابر تقسیم۔ توجہ توجہ دیکھیے، یہ ہے علی کے وار۔ تو میں نے کیا کہا؟ مسلم نے یہ ساری چیزیں علی سے سیکھی ہوئی ہیں۔ اب ذرا سوچئے جب مسلم لڑائی کریں گے، توجہ بھائی مجھے تھوڑی سی جنگ پڑھنی ہے لیکن ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی صلواتوں سے نہیں پڑھی جائے گی، مل کے بلند آواز میں توجہ توجہ۔ مسلم علی کے سیکھے ہوئے ہیں، تو علی کا ایک کام یہ تھا کہ علی کوئی بھی بڑا میدان دینے سے پہلے اپنے شاگرد کو آزماتے تھے کہ میں دیکھوں جو میں نے تلوار چلانا سکھائی ہے یہ کیسے تلوار چلاتا ہے۔ علی امتحان لیتے تھے۔ جب صفین کا معرکہ ہوا تو علی نے مسلم کا امتحان لیا، علی نے مسلم کا امتحان لیا۔ کیسے؟ دیکھیے جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی فوج کے مقابل لشکر آتا ہے تو جتنے بھی فوجیں ہوتی ہیں، ایک فوج سامنے ایک فوج یہاں، ٹھیک ہے نا، ایک فوج یہاں ہے ایک فوج یہاں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ پورا آگے کا حصہ خالی ہو، نہیں، اس کے لیے کام ہوتا تھا۔ وہ کیا؟ سردار لشکر پیچھے ہوتا تھا اور اس سے آگے دستے بنائے جاتے تھے۔ ایک دستہ میمنے کا دستہ تھا، ایک دستہ میسرے کا دستہ تھا اور ایک دستہ قلب لشکر کا دستہ تھا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ یہ ہے میمنے کا دستہ یوں ترچھا، یہ ہے میسرے کا دستہ یوں ترچھا، اور ایک ہے سامنے قلب لشکر کا دستہ۔ یہ اس طرح یوں ہوتا اس لیے تھا تاکہ کوئی بھی نہ یہاں سے آ سکے اور نہ یہاں سے آ سکے، اور آگے تو قلب لشکر ہے۔ توجہ توجہ۔ اب علی نے مسلم کا امتحان کیسے لیا؟ جب صفین میں کروڑوں کے لشکر کے سامنے علی نے اپنے دستے درست کیے، ایک دستہ میمنے کا، ایک دستہ میسرے کا، ایک دستہ قلب لشکر کا، تو علی نے میمنے پر کسی اور کو نہیں، مسلم ابن عقیل کو کھڑا، مسلم کو کھڑا کیا میمنے پر۔ اور اب بس اتنا جا کر دیکھیے گا تاریخ میں، جس جس کو علی نے کھڑا کیا تھا لکھا یہ ہے ایک ساتھ بھی اگر ہزاروں نے مل کر حملہ کیا تو دستے تک تو جانا دور کی بات ہے، جو آگے سپاہی کھڑا تھا اس کو بھی کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ تو اب ذرا سوچئے، مسلم اپنی شجاعت کا ڈنکا صفین میں بجا چکے تھے۔ آ گیا میں اپنے مبدو تک اور بس تقریر کے آخری جملے۔ تو جتنے بھی صفین میں آئے تھے لڑنے،
یا وہ شامی تھے یا وہ کوفی تھے یا نہیں تھے؟ تو اب جب مسلم نے کوفے میں تلوار چلائی تو بہت سے وہ تھے جو صفین میں مسلم کی تلوار کھائے بیٹھے اور آگے بڑھنے سے ڈرتے جاتے تھے۔ ایسے میں جب مسلم نے جنگ شروع کی تو کہتے ہیں ایسے تلوار نکال کر مسلم علی کی شجاعت دکھاتے جاتے تھے، جو قریب آتا تھا مسلم اب جھوم جائیں گے، ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ لکھا یہ ہے علماء نے اور جنگ لکھنے والوں نے مسلم کی کہ اگر کوئی مسلم پر حملہ کرنے آتا تو ایسے کمر کے پٹکے سے پکڑتے، توجہ، ایسے کمر کے پٹکے سے پکڑتے اور جو جس گھر سے آیا تھا اسی کی چھت پہ پھینک۔ یعنی ایسا نہیں کہ پڑوسی کی چھت پر پھینک دیں، نہیں، جو جس گھر کا سپاہی اسے یوں پٹکے سے پکڑتے کمر کے اور واپس یوں ہی چھت پر پھینک دیتے۔ تو اب ذرا سوچئے جب مسلم کی تلوار چل رہی تھی تو کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ مسلم کا مقابلہ کر سکے۔ اور وہ جملہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، لکھا یہ ہے محمد بن اشعث لشکر مگا کر تھک گیا، ہر تھوڑی دیر بعد 500 کا رسالہ آتا لڑنے کے لیے مسلم سے، تھوڑی دیر بعد پھر خط لکھتا اور ابن زیاد سے کہتا لشکر بھیج۔ تو پلٹ کر ابن زیاد کہتا ارے ایک نہتہ جوان یہ ہزاروں کے لشکر سے زیر نہیں ہو رہا، تو پلٹ کر کہتا تو نے کسی بنی بغداد سے لڑنے نہیں بھیجا، علی کی تلوار سے لڑنے۔ ارے اگر تجھ میں ہمت ہے تو باتیں کرنا چھوڑ، آ کر میدان میں دیکھ علی کیسے لڑ رہے ہیں، جعفر کیسے لڑ رہے ہیں، حمزہ کیسے یعنی ایک مسلم ابن عقیل اپنی تلوار کے زور سے بتایا آج جعفر کی لڑائی دیکھ لو، آج حمزہ کی لڑائی دیکھ لو، آج عباس کی لڑائی دیکھ لو۔ اسی لیے فوجیں پیچھے ہٹتی جاتی تھی اور مسلم کی شجاعت کی داد دیتی جاتی تھی۔ آخری جملہ تقریر کا، اب یہ میں نے کہا نا کہ انیس و دبیر کو پڑھنے کا یہ کمال ہے۔ اب میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور آپ جیسے چاہے سنیے گا۔ آخری جملہ ہے فضائل کا۔ کربلا والے جب لڑے تو پتہ ہے ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ در خیمہ پر کھڑے ہو کر یا لشکر کے دستے کے آگے کھڑے ہو کر ہر سپاہی کو یا عباس داد دیتے تھے، حسین داد دیتے تھے۔ یہ کیا تھی داد؟ داد شجاعت۔ یہ ضروری ہوتی ہے پہلوان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک کلپ ہماری نظروں سے گزرا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ کی اور معصومین کی جو محفل سجدی تھی وہاں نقطوں پہ داد تھوڑی ہوتی تھی۔ یہ بھی نہیں سنا ہوا آپ لوگوں نے؟ بھائی ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ پتہ نہیں ہم میں کہاں سے آ گیا کہ ذاکر عالم خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے اور مجمع واہ 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 حیدر حیدر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ خطبہ سنا رہے ہوں اور نیچے سے صحابہ واہ واہ کر رہے ہوں، ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ انہوں نے اپنے خیال میں جملہ بنایا اور کہہ دیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے ابھی کیا کہا؟ جب بھی سپاہی میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا تھا تو سامنے سے داد آ رہی ہوتی تھی۔ یہ چلیے تو آپ کہیں کہ انیس و دبیر کی باتیں ہیں، مقاتل پڑھ لیجئے۔ جب عباس تلوار چلائے، جب علی اکبر تلوار چلائے، کہ علی اکبر جب واپس آئے تھے تو بابا سے داد نہیں لی تھی؟ بولے جملہ اگر پہنچ رہا ہے بولیے۔ علی اکبر آئے تو حسین نے داد شجاعت دی اور کہا خوب لڑے علی اکبر، کیا تم نے میدان میں علی کی یاد تازہ کر دی؟ تو اس وقت علی اکبر نے جملہ کہا تھا بابا اگر پانی مل جاتا تب میں بتاتا کہ جہاد کیا ہے۔ توجہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ سپاہی کو داد دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے
کہ جب علی میدان جہاد میں لڑنے جاتے تھے تو رسول اللہ بھی داد دیتے تھے. آخری جملہ تقریر کا، رسول اللہ بھی داد دیتے تھے. تو رسول کی داد کیا ہوتی تھی؟ رسول یہ نہیں کہتے تھے واہ 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 واہ، رسول یہ نہیں کہتے تھے حیدر حیدر. توجہ توجہ، اب رسول کی داد کیا ہوتی تھی؟ یہاں علی کی تلوار چلی، نبی کی داد آئی، آج علی کی ضربت. ثقلین کی عبادت سے افضل، آج علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ علی کو داد شجاعت دے رہے ہیں. تو کربلا میں بھی یہی تھا، جو بھی لڑنے جاتا وہ کبھی حسین سے داد لیتا، کبھی عباس سے داد لیتا، کبھی علی اکبر سے داد لیتا. مسلسل داد کا ایک سلسلہ جاری و ساری تھا. آخری جملہ تقریر کا، اب سوال یہ ہے، جب مسلم علی کی ضربیں چلا کر پورے کوفے کی گلیوں میں اپنا ڈنکا بجا رہے تھے، داد کون دے رہا تھا؟ آخری جملہ تقریر کا، مسلم کے سیفی وار، مسلم کے طول وار، مسلم کے عرض وار داد دینے والا کون تھا؟ سارے شیعہ تو قید میں تھے. پھر داد کس نے دی؟ لکھا یہ ہے، مسلم تلوار چلاتے تھے، دعا کہتی تھی واہ مولا خوب تلوار. مسلم نے داد شجاعت سیدہ کی کنیز توعا سے دی، اس لیے کہ اس وقت تنہا توعا ہی تو تھی جو مسلم کی شجاعت کو دیکھ رہی تھی. شب شہادت ہے مسلم کی. آپ کی ہائے بھی بلند ہو گئی اور آوازیں بھی بلند ہو گئی. اتنا مظلوم ہے میرا مولا مسلم. اللہ اکبر. کربلا کی یاد کا پہلا شہید مسلم. کیا آپ نے روحانی مجلس بنا دی اپنی ہائے سے؟ اتنا یاد رکھیے گا، آج اپنے سفیر کا پرسہ لینے حسین آئے. فاطمہ زہرا بقی کو چھوڑ کر امام باڑوں میں آ گئی اور دیکھ رہی ہیں، اس لیے کہ قیامت ایک تھوڑی ہے. حسین نے مکہ چھوڑ دیا، مکہ جس کے لیے قرآن نے کہا یہ امن کا گھر ہے، امن کا. جسے کہیں بھی پناہ نہ ملے وہ اللہ کے گھر پہ آ جائے، اسے پناہ مل جائے گی. وار حسین آپ کا مقدر، اللہ کے گھر کو پناہ آپ نے دے دی اور جان گئے کہ کربلا کہیں یہاں نہ برپا ہو جائے. اس لیے حسین نے اپنے حج کو بدل دیا عمرے سے. ہاں عزادارو، مسلم ابن عقیل. کون مسلم؟ ایک جملہ کہوں گا آپ کی حالت متغیر ہو جائے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے مقتل میں یہ پڑھا ہے کہ جب سے مسلم کوفے میں آئے، اس وقت سے جو کوفے کے شیعہ تھے وہ مسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، مسلم کو دیکھ کر کہتے تھے یہ تو رسول اللہ کی شبیہ ہے، یہ حسین کا بھائی ہے، یہ علی کا داماد ہے. بڑا مسلم سے محبت کا ثبوت کوفے والوں نے دیا. اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، ریکارڈ ہو رہی ہے بات اور اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. زمانہ کہتا ہے یہ کوفے میں مسلم کو شیعوں نے چھوڑ دیا. خبردار، کوئی عالم بھی بیٹھ کر اگر منبر سے یہ بات کر رہا ہے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ شیعوں نے مسلم کو چھوڑ دیا، تم معاذ اللہ کسی مسلم کو نہ چھوڑنا. خبردار، مسلم ابن عقیل بس ایک تھے، اب نہ کوئی مسلم ہوگا نہ مسلم آئے گا. مسلم ابن عقیل ایک تھے. اور وہ علماء جب آپ سن لے جو منبر سے شیعوں کو غلط غلط باتیں بتاتے ہیں کہ شیعوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، شیعوں نے مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا بلکہ شیعوں کو تو قید کر دیا گیا تھا. جتنے شیعہ مسلم کے ساتھ تھے ان سب کو ابن زیاد نے قید کر دیا تھا. اس لیے مسلم کی مدد کوئی نہیں کر سکا. جملہ تو میں سنانے جا رہا ہوں، بہت روئیں گے آپ. کہتے ہیں
جب سے مسلم کوفے میں آئے تھے آپس میں سارے شیعہ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے اور ایک دوسرے پر شکوہ کرتے تھے، اور شکوہ یہ ہوتا تھا آج کا کھانا مسلم میرے گھر کھائیں گے، آج رات کا کھانا مسلم میرے گھر کھائیں گے۔ دوسرا شیعہ کہتا نہیں نہیں آج کا کھانا تو ہمارے گھر ہوگا، کوئی کہتا دن کا کھانا ہمارے یہاں ہوگا، کوئی شیعہ کہتا نہیں نہیں آج تو ہمارے یہاں ضیافت ہوگی مسلم کی۔ عزادارو، جہاں اتنے کھانے کھلانے والے مسلم کے موجود ہو وہاں یہی مسلم ہے کہ ایک ضعیفہ کے دروازے پر کہتا ہے ایک جام آب۔ اللہ اکبر، یہ ہے مسلم ابن عقیل کی غربت۔ ایک جام آب کے لیے مسلم ضعیفہ کے دروازے پر آ گئے۔ ایک بار تو باہر آئی، دیکھا ایک جوان سر کو نہڑائے ہوئے جھکائے ہوئے بیٹھا ہے، دیکھا کہا کیوں بیٹھا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ جیسے ہی مسلم نے دیکھا رو کر کہا کیا ایک پیالہ پانی لے آئے گی، ایک پیالہ پانی لے آئے گی؟ یہ سنا تو دوڑتی ہوئی گھر میں گئی، ایک کاسہ آب لا کر مسلم کے حوالے کر دیا۔ ابھی تھوڑا سا پانی پیا تھا کہ ایک بار پیالے کو رکھ دیا۔ تو نے کہا پی چکے پانی، اب چلے جاؤ اپنے گھر لوٹ جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، پورے کوفے میں ناکہ بندی ہوئی ہے۔ ایک بار مسلم خاموشی سے بیٹھے رہے، تو نے پھر پڑھ کر کہا کیا تمہیں آواز نہیں آئی؟ اپنے گھر لوٹ جاؤ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری زوجہ تمہارا انتظار کر رہی ہو، تمہاری بیٹیاں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ جیسے یہ جملہ سنا ایک بار سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میری ماں یہاں پر نہیں ہے، میری زوجہ یہاں پر نہیں ہے، میری بیٹیاں یہاں پر نہیں ہے۔ رو کر کہا کوئی تو اپنا ہوگا اس کے گھر پر چلے جاؤ۔ کہا مجھ غریب کا کوئی یہاں اپنا نہیں ہے۔ رو کر کہا نام کیا ہے؟ غریب مسلم۔ کیا شان کا گریہ کر رہے ہیں آپ؟ رو کر کہا مجھ غریب کو مسلم کہتے ہیں، بس دو چار جملے ہیں۔ عزادارو، نام مسلم سنا تو قدموں پہ لپٹ گئی، رو رو کر کہتی میرے مولا آئیے میرے گھر آئیے، آئیے میرے گھر آئیے۔ مسلم نے جب دیکھا سیدہ بی بی کی کنیز ہے، ایک بار تو کے گھر پر آ گئے، ایک حجرے کو خالی کیا تو نے مسلم کے لیے کھانے کا سامان کیا، مگر مسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ جانتے ہو کیوں نہ کھایا؟ اس لیے کہ مسلم کو یہ تو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ مسلم تھے کربلا والے بھی بھوکے مارے جب۔ اللہ اکبر، رات ڈھلنے لگی، مسلم تسبیح کرتے جاتے، تقدیس کرتے جاتے، یہاں تک کہ مسلم کی آنکھ لگ گئی، خواب میں مولا علی کو دیکھا۔ ایک بار جو ہی علی کو دیکھا قدموں سے لپٹ گئے، کہا مولا مجھے تنہا کر دیا، مولا مجھے غریب کر دیا، مولا مجھے غم ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، میرے حسین۔ اللہ اکبر، نماز تمام کی مسلم نے فجر کی اور کچھ دیر کے لیے اپنے زانوں پہ سر کو رکھا۔ مسلم کی آنکھ لگ گئی، اب جو آنکھ کھلی ٹاپوں کی آوازوں سے کھلی، ٹاپوں کی آوازیں مسلم کے کانوں میں آئی۔ جیسے ہی آوازوں کو سنا ایک بار چوکے، اور جیسے ہی حجرے سے آئے دعا گھبرا کے کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ دعا کو دیکھ کر کہا یہ ٹاپوں کی آوازیں کیسی ہے؟ کہا مولا یہ آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ گریے کی شب ہے، گریے کی ماتم کی شب ہے۔ عزاداروں ایک بار قدموں سے لپٹ گئی، کہا مولا باہر نہ جائیے گا، باہر نہ جائیے گا، یہ دشمن آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ مگر لکھا یہ ہے کہ مسلم نے محسوس کیا توعہ کے دروازے پر کچھ لوگ مشعلیں لے کر آئے، اور قریب تھا کہ توعہ کے دروازے پہ آگ لگ جاتی۔ بس جیسے ہی ایک آگ کا شعلہ مسلم نے دروازے سے باہر دیکھا، اپنے کمر بند کا پٹا باندھا، اپنی تلوار کو نکالا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ توعہ نے ابا کو تھاما
کہ تیرا دروازہ جل جائے. میں کہوں مسلم یہ تو کوفہ ہے، مدینے میں زہرا کا دروازہ. اللہ اکبر. گریا کرو گریا، ماتم کرو ماتم. یہ جملہ کہا ایک بار باہر آئے مسلم، جو ہی باہر آئے میں بتا چکا کیسی مسلم نے جنگ کی. کشتوں کے پشتے الٹ ڈالے، آگے بڑھتے جاتے تھے، مگر زمانے نے دیکھا مسلم ہمارے ہاتھ نہیں آ رہے، مسلم ہاتھ نہیں آ رہے. ایک بار مکر کیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کے اوپر گھاس کو رکھا گیا اور پلاننگ یہ تھی، منصوبہ یہ تھا مسلم کو آگے کی طرف لاؤ. جیسے ہی آگے کی طرف لاؤ گے یہ گڑھا آ جائے گا، مسلم گر جائیں گے. بس جب گڑھے میں گر جائے تو گرفتار کر لینا. جسے ابھی تک رونا نہیں آیا وہ چیخ مار کے روئے گا. غضب کا جملہ ہے، گریا گریا غضب کا جملہ ہے. کہتے ہیں جب مکر کر کے مسلم کو گڑھے میں پھینکا گیا، مگر گڑھے میں پھینکنے سے پہلے ایک ظالم نے مسلم کے ہونٹ پر اپنی تلوار چلائی تھی، جس کی وجہ سے مسلم کا لب کٹ گیا تھا، دانت ٹوٹ گئے تھے. مسلم جو ہی گڑھے میں گرے، ایک بار محمد ابن اشعث نے کہا سب اپنی چھتوں پر آ جاؤ، پتھر لے کر آؤ، شولے لے کر آؤ. سب نے پتھر اٹھائے، شولے اٹھائے، تیر اٹھائے. مسلم گڑھے میں ہے، اپنے پتھروں کو مسلم پر پھینکا، تیروں کو پھینکا، شولوں کو پھینکا. مگر مقتل کے لکھنے والوں نے لکھا مسلم نے، میری طرف دیکھیے، مسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، کبھی چہرے پہ رکھتے پتھر نہ لگے، کبھی سر پہ رکھتے پتھر نہ لگے، کبھی رخسار پہ رکھتے پتھر نہ لگے. میں کہوں مسلم بڑے خوش نصیب ہو، کوفے والوں نے پتھر مارے مگر ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے. ارے یہی کوفہ، علی کی بیٹی زینب. اے مسلم، حضرت زینب کو پتھر مارے گئے، آگ کے شعلے پھینکے گئے، مگر زینب اپنا کیسے دفاع کرتی؟ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے. کرو کرو گریا، آج تو ہے ہی رونے کی شام، ہے ہی رونے کی شام. اس لیے رونا بنتا بھی ہے کہ تابوت صرف ایک نہیں آئے گا، تین تین تابوت. پڑھوں گا میں، حال پڑھوں گا، بس دو جملے مسلم پہ سنیے. کہتے ہیں ایک بار مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، ہاتھوں میں رسن نہیں باندھ سکے اس لیے کہ جلال مسلم تھا. مگر کہتے ہیں اس شان سے مسلم جا رہے تھے، سینہ تانا ہوا تھا، گردن بلند تھی، کبھی کسی کو ڈانٹتے تھے، کبھی کسی کو ڈپٹتے تھے. ایسے میں مسلم درے کوفہ پر آ گئے، درے دارالامارہ پر آ گئے اور ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے. پتا ہے نا کسی نے بڑھ کر کہا تھا سلام نہیں کیا امیر کو، سلام نہیں کیا امیر کو. ایک جملہ جب کہہ دیا، ہمیں درس عشق حسینی سکھا دیا. ہونٹ کٹا ہوا ہو، تم بھوکے ہو رہے ہو، تم پیاسے ہو رہے ہو، تم زخمی ہو رہے ہو، قتل کا ڈر ہو، مگر خبردار حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہ کہنا، حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہ کہنا. آئے مسلم، بڑی طویل گفتگو ہوئی ہے، میں پڑھ چکا ہوں پچھلے سالوں. بس آخری جملہ مسلم کے حال کا. ایک بار ابن زیاد نے کہا کون ہے جو مسلم کی گردن پہ تلوار کو چڑھائے گا؟ ایک شقی آگے بڑھا، کہنے لگا اس نے میرے بابا کا قتل کیا ہے، صبح جنگ میں میرے بابا کو مارا ہے، میں مسلم کو ماروں گا. کہتے ہیں بڑی تیز دھار تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی گئی اور کہا جا کر ذبح کر دے. اولاد والے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ آپ کے کلیجوں کو اولاد کی ٹھنڈک سے ہمیشہ سرد رکھے. مسلم چلتے جاتے تھے، سیڑھیاں چڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے بسم اللہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ کہہ کر ایک بار کوفے کے دارالامارہ کی چھت پر لائے گئے، منڈھیر پر مسلم کو کھڑا کیا گیا. ظالم تلوار چلانے لگا، مگر جیسے ہی تلوار اٹھی کہتے ہیں نیچے سب تماشا دیکھ
اس لیے کہ تابوت آئیں گے۔ عزاداروں ایک درخواست کر رہا ہوں، ابھی جب تابوت آئے سب کاندھا دینا، جلوس میں شریک ہو جانا، اس لیے کہ یہی تو وہ وقت ہے جب مسلم کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، مسلم کوفے کی گلیوں میں غریب ہے، تم کاندھا دے کر کہنا اے مولا مسلم اگر ہم اس وقت کوفے میں ہو مولا ہم کوفے میں نہ تھے، ہم نے آپ کے تابوت کو کاندھا دے دیا، بس یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آخری جملے، مسلم کے بچے مسلم سے بچھڑ گئے، 1 سال تک ابن زیاد کی قید میں رہے، مگر نہ اچھا کھانا ملتا نہ اچھا پانی ملتا۔ ایک رات بچوں نے طے کیا ہم ذرا دربان کو اپنا تعارف کروائیں گے، شاید وہ اہل حرم کا چاہنے والا ہو، شاید ہم پر رحم کھائے۔ آیا دربان، مسلم کے بچوں نے تعارف کروایا، بہت روئے کہ آپ، قیامت کے جملے ہیں۔ جب تعارف ہو چکا اور پتہ چلا یہ خاندان رسالت سے محبت کرتا ہے، بچوں نے تعارف کروایا، دربان نے بچوں کو آزاد کر دیا، مگر ایک جملہ کہہ کر چھوڑا، بچوں دن میں سفر نہ کرنا، رات میں سفر کرنا۔ اولاد والوں ذرا اپنے بچوں کی طرف دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجلس میں بیٹھے ہیں نا، اتنے ہی مسلم کے دلالے تھے۔ بچوں رات تو سفر کرنا، دن میں کہیں پناہ لینا۔ آپ ذرا سوچئے، آج بھی جو کربلا جاتے ہیں، مسیب کی طرف جاتے ہیں، وہ ذرا کوفے سے مسیب کا رستہ دیکھیں، اس وقت بھی وہ رستہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ آئے مسلم کے بچے کیسے سفر کرتے تھے، مگر کہتے ہیں ایک دن کو، ایک روز وہ ایک درخت کی پناہ لیے ہوئے چھپے تھے، ایک مومنہ کنیز وہاں پر پانی بھرنے آئی، اب جو پانی بھرا تو چاند سے چہرے، آخری جملے، تو چاند سے چہرے پانی میں عکس نمایاں ہوئے۔ فوراً سے کنیز نے کہا کون ہو بچوں؟ شفقت دیکھ کر سمجھ گئے اہل بیت کی چاہنے والی ہے۔ بچے نیچے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا چلو میرے گھر چلو، میری مالکہ زہرا بی بی کی کنیز ہے، وہ تمہارا خیال کرے گی۔ عزاداروں بچے گھر میں آئے، جیسے ہی ضعیفہ کو پتا چلا یہ زہرا کے نواسے ہیں، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کے نواسے، علی کے نواسے ہیں۔ جو ہی یہ خبر ملی بچوں کو سینے سے لگا لیا، بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچوں نے شفقت دیکھی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑ کر ضعیفہ نے کہا بچوں کیا میں نے کوئی غلط جملہ کہہ دیا؟ آپ رو کیوں رہے ہو؟ تڑپ کر کہا بہت دن بعد کسی نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، تیری شفقت دیکھ کر ہمیں ماں یاد آ گئی۔ آخری جملے، بچوں کے سفید کرتے پہنا کر ایک حجرے میں رکھ دیا، اس کا داماد ہے حارث، بچوں کو تلاش کرتا کرتا دن بھر، جب رات کو گھر لوٹا ایک بار بچوں کے رونے کی آواز آئی، جیسے ہی حجرے کی طرف گیا، لا عزاداروں جیسے ہی حجرے کی طرف گیا، تاریخ تھی، اس نے ٹٹولنا شروع کیا، 2 زلفیں اس کے ہاتھ میں آئی، زلفوں پہ ہاتھ گیا، سمجھ گیا یہ بچے ہیں بچے۔ جیسے ہی اس نے روشن دان کو روشن کیا، ایک چراغ کو روشن کیا، بچوں سے پوچھا کون ہو؟ انہیں کیا پتا تھا یہ دشمن ہے؟ بچوں نے تعارف کروایا۔ آخری جملے، جیسے ہی تعارف ہو چکا اس نے بالوں سے بچوں کو کھینچا، آخری جملہ، بچوں کو بالوں سے کھینچا اور کھینچنے لگا۔ بچے رو کر کہتے کہاں لے کر جا رہا ہے؟ ایک بار چمکتی ہوئی تلوار نکالی، کہا اس تلوار سے تمہیں قتل کرو۔ عزاداروں 7-5 برس کے بچے تھے، ایک بار تلوار دیکھی بچے سہمنے لگے،
کہنے لگا میں نے ان بچوں کو قید خانے میں دیکھا تھا، یہ چہرے پہ نیل نہ تھے، یہ نیل کیسے ہیں؟ کہا تماچے مارے ہیں، کہا مجھے لے کر چلو جہاں بچوں کو ذبح کیا ہے، میری طرف دیکھو۔ آخری جملہ، جیسے ہی اس مقام پر آئے ابن زیاد نے دیکھا چاروں طرف لہو کی چھینٹیں پڑی ہوئی، چاروں طرف لہو کی چھینٹیں پڑی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا